بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا پروگرام بہت ہی اہم ہے کیونکہ اس کے پیچھے ایک پبلک سروے ہے۔ ہم نے ایک پبلک سروے کیا، بہت سے مرد اور خواتین سے ہم نے یہ سوال کیا کہ شادی کے بعد شوہر کی جانب سے بیوی کو سب سے پہلے جو نصیحتیں کی جاتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں، یعنی شوہر جب بیوی کو اپنے گھر میں لے کے آتا ہے تو وہ کون سے امور ہیں جو وہ بیوی کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ بات سن کے شاید آپ لوگ بھی حیران ہوں گے کہ تقریباً 95% لوگوں کا جواب یہی تھا، مرد و خواتین کا، کہ انہوں نے اپنی بیوی کو جو سب سے پہلے نصیحت کی یا سب سے پہلے جو بات ان کو سمجھانے کی کوشش کی وہ یہ تھی کہ آپ نے ہمارے دیگر فیملی ممبرز کا خیال رکھنا ہے۔ الفاظ مختلف تھے، کسی نے کہا کہ میرے والدہ کا مزاج ذرا تلخ ہے، تم نے ان کے ساتھ درگزر کرنا ہے۔ کسی نے کہا کہ میں اپنے ماں باپ کو ہرگز نہیں چھوڑ سکتا، میں تمہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ کسی نے کہا کہ مجھے اپنی فیملی سے بہت پیار ہے، میری فیملی کا تم نے خیال رکھنا ہے۔ کسی نے مزید ذرا اچھے الفاظ میں کہا کہ مل جل کے رہنے کی کوشش کرنا، اور میں تم سے کوئی زیادہ مطالبہ نہیں کرتا، میری ذات کو بے شک خوش نہ رکھنا، مجھے بے شک میری خدمت نہ کرنا، لیکن میرے ماں باپ اور میرے فیملی ممبر جو ہیں ان کی خدمت کرنا۔ یعنی 95% لوگوں کا یہی اپنی بیویوں سے مطالبہ تھا۔ تو اس سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو فیملی ماحول ہے، جو فیملی سٹرکچر ہے، اس میں شادی کے بعد بیوی کو شوہر کے ساتھ ساتھ اس کے فیملی ممبرز کو بھی ڈیل کرنا ہوتا ہے۔ بہت کم کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ شادی کے فوراً بعد ہی میاں بیوی جو ہیں وہ الگ ہو جائیں یا میاں بیوی جو ہیں وہ اپنی سیپریٹ لائف جو ہے وہ گزاریں، اور بیوی کو یعنی جو خاتون آئی ہے اس کو صرف خاوند کو ڈیل کرنا ہو۔ ایسا پاکستانی معاشرے کے اندر بہت کم ہے۔ اس سروے سے جو بات ہمیں سمجھ آتی ہے کہ ہمیں دیکھیں اس نظام کو اور اس سسٹم کو تو ظاہری سی بات ہے کہ ہم فوری طور پر چینج نہیں کر سکتے، یعنی ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم جو خاندانی نظام اور جو خاندانی سسٹم پاکستان کے اندر رائج ہے یا جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہمارا ایک رائج ہے، ہم آنن فانن کوئی جادو کی چھڑی ہو اور ہم اس کو عرب کلچر میں تبدیل کر دیں، کیونکہ عرب کلچر میں اس طرح کا جوائنٹ فیملی سسٹم، یہ ساس نند دیور اور ان کی خدمت کرنا اور ایک جوائنٹ فیملی سسٹم میں مل جل کر اور جو ہے وہ گتھم گتھا ہو کے رہنا، یہ عرب کلچر میں نظر نہیں آتا۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں اور صحابہ کے دور میں بھی ایسا نظر نہیں آتا، لیکن بر صغیر کا کلچر جو ہے یہ بہرحال فرق ہے، اور یہاں پر ایک جوائنٹ فیملی سسٹم میں ایک دوسرے کے ساتھ خاندانی نظام کے ساتھ جڑ کر رہنا جو ہے یہ ضروری اور لازمی حصہ سمجھا جاتا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے تو ہمیں اپنی بیٹیوں کو پہلے دن سے یہ تربیت دینی ہوگی کہ شادی کے بعد انہوں نے جب اپنے خاوند کے گھر جانا ہے تو انہیں صرف خاوند کی خدمت بجا نہیں لانی پڑے گی، انہیں صرف خاوند کو ڈیل نہیں کرنا پڑے گا، بلکہ خاوند کے ساتھ ساتھ ان کے ماں باپ کو، ہو سکتا ہے اس کے بہن بھائیوں کو، اور جو بھی اس گھر کے اندر دیگر افراد ہیں ان کو بھی ڈیل کرنا پڑے گا۔ یہ کام خواتین کے لیے اگرچہ آسان نہیں ہوتا، لیکن وہ خواتین جو پہلے دن سے ذہنی طور پر اس کے لیے خوشی سے تیار ہوتی ہیں، جو اپنے آپ کو اس کے لیے اب مائنڈ بنا کر آئی ہوتی ہیں اور ان کی لائف سٹائل میں اس چیز کی پریکٹس موجود ہوتی ہے، اور ماں باپ کی طرف سے بھی ان کو اس کی گائیڈ لائن جو ہے وہ دی جاتی ہے، تو ایک لمبے سفر کے بعد، محنت کے بعد، محنت دیکھیں لازماً کرنی پڑتی ہے، قربانی دینی پڑتی ہے، خدمت کے ساتھ ساتھ آپ کو بہت سا سفر جو ہے وہ طے کرنا پڑتا ہے۔ کم و بیش ایک اندازے کے مطابق ایک عورت کو شادی کے بعد تقریباً 10 سال لگ جاتے ہیں کہ جس میں وہ اس فیملی میں خود کو ایڈجسٹ کرتے ایک مقام بناتے اپنا ایک روب، اپنی بات منوانے تک پہنچنے کا جو سفر ہے وہ ایک عورت کا تقریباً 10 سال کا سفر اس کو طے کرنا پڑتا ہے۔
تو اس کے لیے بجائے اس کے کہ پہلے دن سے یا اگلے دن سے فائٹ شروع کر دی جائے اور شوہر کے اوپر قابض ہو کر اسے اس کی فیملی سے متنفر کرنے کی کوشش کرنا شروع کر دی جائے، اسے اس کے ماں باپ سے دور کرنے کی کوشش شروع کر دی جائے، یا اسے یہ باور کروانے کی کوشش کی جائے کہ اب تم صرف میرے ہو اور صرف میرا خیال رکھو اور صرف میں تمہاری خدمت کروں. اگر ایسا کرنے کی کوشش کی جائے گی تو وہ گھر میں جو ہے وہ پرابلم زیادہ کریٹ ہوں گی. کیونکہ دیکھیے، مرد نے ایک لمبا عرصہ اپنے ماں باپ اور اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ گزارا ہوتا ہے، اس نے بچپن ان کے ساتھ گزارا ہوتا ہے، ان کے احسانات اس کے اوپر ہوتے ہیں، اس کو پروان چڑھانے میں، اس کی تربیت کرنے میں، اس کو پڑھانے میں، اس کو یہاں تک شادی کے قابل بنانے میں جن لوگوں نے اس کردار ادا کیا ہے وہ اس کے ماں باپ ہیں. تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ ایک دن ہی بیوی کے آتے ہی یا ایک ہفتے میں ہی یا چند مہینوں میں ہی بیوی جو ہے وہ شوہر کو وہ تمام احسانات بھلا دے، وہ تمام خدمات جو اس کے ماں باپ نے اس کے لیے کی ہیں، بجا لائی ہیں، وہ بیوی جو ہے وہ ان کو بھلا دے. ایسا جو ہے وہ ممکن نہیں ہوتا، اور یہ کوئی اچھی بات بھی سمجھ نہیں آتی کہ ایسا کرنا جو ہے یہ کوئی اخلاقی طور پر اس کا کوئی جواز ہم پیدا کر سکتے. اس لیے پاکستان کے ماحول اور فیملی سٹرکچر کو مد نظر رکھتے ہوئے بچیوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ انہیں اپنے گھرداری کے نظام کو مضبوطی سے چلانا آنا چاہیے، لوگوں کے مزاج کو سمجھنا، ان کے مزاج کے مطابق ان سے ڈیل کرنا، اور اپنے خاوند اور اس کے جو دیگر فیملی ممبرز ہیں ان کے درمیان ایک بیلنس جو ہے اس کو بنائے رکھنا، تاکہ جو ہے یہ محبت کے ساتھ یہ خاندانی نظام چلتا رہے. اگر وہ ایسی صلاحیت رکھتی ہوگی تو یقیناً ایک سفر کے بعد اس خاندان میں اور اس گھر میں اس کا مقام جو ہے وہ بن جائے گا. لیکن بدقسمتی سے ایسا ہوتا بہت کم گھرانوں میں ہے. شاید کہ بچیوں کو پہلے دن سے یہی باور کروایا جاتا ہے ان کے ماں باپ کی طرف سے، یا ہمارا معاشرہ کچھ اس طرح کا ہے، یا ہمارا جو یہ سوشل میڈیا اور یہ جو ڈرامائی کلچر جو ہمیں دکھائے جا رہے ہیں ان میں بھی یہی بات باور کروائی جاتی ہے کہ نہیں، ساس اور سسر جو ہیں یا دیگر جو رشتہ دار ہیں یا جو نند ہیں یا جو دیور ہیں، یہ تو ہے ہی ٹاکسنگ پرسنالٹیز ہیں. یعنی ان کے ساتھ بننا، ان کے ساتھ بنائے رکھنا، ان کے ساتھ خوشگوار زندگی گزارنا، ان کے ساتھ خوشگوار ماحول میں رہنا، یہ گویا ناممکن ہی شو کروا دیا جاتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے. اگر ایک اچھے ماحول میں اخلاق کے ساتھ ان رشتوں کو لے کر چلا جائے، کچھ قربانیاں دینی پڑیں گی، یہ بات ذہن نشین رکھیں. اور ایک جملہ بڑا اہم جو ہے وہ میں آپ کے گوش گزار کر دوں. بزرگ اکثر بچیوں کو یہ بات سمجھاتے تھے کہ عورت جو ہے وہ کام کرنے سے کبھی بھی بیمار نہیں ہوتی، کبھی بھی کام کرنے سے عورت جو ہے وہ مریضہ نہیں بنتی، بلکہ کام کرنے کے بعد یہ سوچنا کہ ہائے میں نے بڑا کام کیا، ہائے میں نے بڑے کام کیے، یہ جو سوچ ہے نا کام کرنے کی سوچ، تو یہ سوچ جو ہے یہ عورت کو بیمار کر دیتی. تو عورت کو اگر گھر میں خاوند کی خاطر، اور یہ بات ذہن نشین رکھیں، یہ خاوند کے ماں باپ اور خاوند کے رشتہ داروں کی جو بھی خدمت عورت بجا لاتی ہے وہ خدمت بجا لانا اس پر فرض نہیں ہے، لیکن گھر کو بچانے کے لیے، معاشرے کے دستور کو اور کچھ معاشرتی اصولوں کو برقرار رکھتے ہوئے یہ ضروری ہوتا ہے کہ عورت جو ہے وہ اپنے خاوند کی خاطر جو ہے یہ خدمات جو ہے یہ سر انجام دے. یہاں پر دوسری طرف ہم ان مردوں کو جو اپنی بیویوں کو یہ نصیحت کرتے ہیں کہ تمہیں میرے ماں باپ کا خیال رکھنا ہے، تمہیں میرے گھر والوں کا خیال رکھنا ہے، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، ہم ان کو بھی یہ تلقین کریں گے کہ شادی کے بعد اگر وہ اپنی بیوی سے ایسا کوئی مطالبہ رکھتے ہیں تو انہیں اپنی بیوی کا اس پر قدردان ہونا چاہیے، اور اپنی بیوی کو یہ الفاظ بھی کہنے چاہیے کہ اس خدمت کے بدلے میں تمہیں پورا تحفظ فراہم کروں گا،
میں تمہارے لیے سٹینڈ لوں گا، میں کسی کو تم پر ظلم نہیں کرنے دوں گا، میں حد سے زیادہ تم سے کام لینے پر کسی کے ساتھ سٹینڈ نہیں کروں گا، میں تمہارے ساتھ سٹینڈ کروں گا۔ یعنی کام کرنے یا کچن سنبھالنے کی بھی ایک لمٹ ہے نا، یہ ہر انسان کے کام کرنے کی ایک کیپیسٹی ہے۔ تو مرد کو یہ چاہیے کہ وہ جو بیوی جس کو وہ لے کے آیا ہے اس کو ایک اپنے فیملی کی ملازمہ کی حیثیت سے نا پہلے دن جو ہے وہ باور کروا دے کہ تم گویا کہ ملازمہ آ گئی ہو، نہیں، ہاں تم نے میرے خیال رکھنا ہے، میرے ماں باپ کا، میرے دیگر فیملی ممبرز کا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مرد کا یہ کام بنتا ہے کہ وہ عورت کو اپنے ہونے کا احساس دلائے، یہ بتائے کہ میں تمہارا شوہر ہوں، میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں، میرا تعاون ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے، میرا ووٹ ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے، میں تمہارے لیے سٹینڈ بھی لوں گا، جہاں کوئی غلط ہوگا میں اس کی غلطی پر اس کو ٹوکوں گا، تمہارا جو ہے وہ دفاع کروں گا، اور میں تمہیں تحفظ فراہم کروں گا، اور اپنے معاشی اسباب کے مطابق تمہیں سہولیات بھی فراہم کرنے کی کوشش کروں گا۔ یعنی اگر میں ملازمہ افورڈ کرتا ہوں تو میں تمہیں ملازمہ رکھ کے دوں گا، اگر کوئی صفائی والی میں افورڈ کرتا ہوں میں تمہیں صفائی والی جو ہے وہ رکھ کے دوں گا۔ یعنی جو سہولیات میں تمہیں فراہم کر سکتا ہوں اپنی معاشی وسائل کے اندر وہ میں تمہیں فراہم کروں گا۔ اور شوہر کو یہ چاہیے کہ وہ عورت سے اگر اس چیز کا مطالبہ کر رہا ہے جو کہ اس کے اوپر قانوناً فرض نہیں ہے، لیکن اخلاقی طور پر وہ اپنے خامن کی خاطر جو ہے وہ یہ خدمت جو ہے وہ بجا لاتی ہے، تو پھر خامن جو ہے وہ عورت کا قدردان ہو اور عورت کے ساتھ پیار اور محبت میں اور زیادہ اضافہ کر دے، اور عورت کی اس خدمت پر اس کا شکریہ ادا کرے، اور عورت کی اس خدمت کو ہمیشہ اپریشیٹ کرے، ہمیشہ اس کو یہ احساس دلائے کہ میں تمہارے اس خدمت کرنے پر تمہارا شکر گزار ہوں، میں تمہارا جو ہے وہ احسان مند رہوں گا کہ تم نے میری خاطر جو ہے میری فیملی کو جو ہے وہ سنبھالا۔ تو بہرحال یہ ایسا ایک ماحول ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہے، یا تو کوئی ایسا سسٹم کوشش کی جائے کہ ایسا سسٹم ڈیولپ کیا جائے کہ اس جوائنٹ فیملی سسٹم کے علاوہ ایک سیپریٹ سسٹم جو ہے وہ ڈیولپ ہو جائے کہ شادی کے فوراً بعد جو ہے وہ میاں بیوی الگ رہیں اور وہ الگ سے اپنی ایک لائف جو ہے وہ گزاریں، تو پھر تو ٹھیک ہے وہ جیسے مرضی کریں، لیکن جب تک اس ماحول کے اندر ہمیں رہنا ہوگا تو ہمیں اس ماحول کے مطابق ہی خود کو ڈھالنا ہوگا اور اس ماحول کے مطابق ہی سروائیو کرنا ہوگا۔ اس میں بہت سی چیزیں جو ہیں وہ فیملی ممبرز کے لیے بھی ہیں، وہ ہم انشاءاللہ آئندہ جو پروگرام ہوگا اس میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے کہ دیگر فیملی ممبر جو ہیں ان کو آنے والی دلہن اور آنے والی بہو کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔